السلام علیکم، بیٹک نیوز کے ساتھ میں ہوں نظیفہ فاطمہ۔ اب رخ کرتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صوبائی وکلاء کنونشن لاہور ہائی کورٹ بروم میں کل بروز ہفتہ دن 10 بجے منعقد ہوگا، جس میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے تمام ضلعی اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز، عہدیداران، وکلاء نمائندگان خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ وکلاء کنونشن میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے وکلاء عہدیداران وکلاء کنونشن میں شرکت کے لیے لاہور روانہ ہو گئے۔ تونسا براج پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے کھائی میں جا گری۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد جہاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کوٹ ادو کے علاقے ہیڈ تونسا براج کے قریب ملتان روڈ پر تونسا سے ملتان جانے والی کار تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر الٹ کر کھائی میں جا گری۔ پولیس کے مطابق اس افسوسناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد غلام عباس، محمد شہباز اور محمد نادر جہاں بحق، جبکہ 2 افراد محمد وسیم اور محمد ارشاد حسین شدید زخمی ہو گئے۔ کوٹ ادو کے علاقے دائرہ دین پناہ میں عدالت کے حکم پر مزدوروں کی قبر کشائی کی گئی۔ فیکٹری میں ڈیوٹی کرتے ہوئے فوت ہونے والے دائرہ دین پناہ کے رہائشی مزدور محمد سنان کے بھائی کی درخواست پر عدالت کے حکم سے عمران علی جعفری علاقہ مجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کشائی کی گئی۔ سرجن ڈاکٹر شاہد خان گرمانی نے لاش سے سیمپل لیے۔ متوفی مزدور کے بھائی کے مطابق 2 ماہ قبل فیصل آباد کی ایک فیکٹری میں ڈیوٹی کے دوران محمد سنان کے پیٹ میں ایئر کمپریسر سے ہوا بھری گئی تھی، جس کا فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے بروقت علاج نہ کرایا گیا، جس کی وجہ سے اس کے بھائی کی وفات ہو گئی۔ پولیس تھانہ دائرہ دین پناہ کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے پر باقی کارروائی فیصل آباد پولیس کرے گی۔ گندم کی خریداری نہ کرنے اور کسانوں کو باردانہ کی عدم فراہمی کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مظفر گڑھ کی جانب سے جمعہ کے روز مکمل ہڑتال کی گئی۔ صدر بار ملک شفیق الرحمان ملانا ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری رانا عبدالشاکر خلیل ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ گندم خریداری کے حوالے سے حکومت اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کسانوں کو باردانہ کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ سولر پینلز کے بے تحاشا انسٹالیشنز کا معاملہ حکومت نے نیٹ میٹرنگ نرخ گرانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اس فیصلے کی وجہ سے صارفین کو 10 روپے فی یونٹ کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں سولر بجلی کی پیداوار 3000 میگا واٹ تک جا پہنچی۔ واضح رہے کہ بجلی کے بھاری بلوں سے بچنے کے لیے گھریلو صارفین نے بڑے پیمانے پر سولر پینل انسٹال کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیٹ میٹرنگ میں اس وقت صارفین کو 21 روپے فی یونٹ مل رہے ہیں، لیکن یہ نرخ کم کر کے 11 روپے فی یونٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کو پریشانی یہ ہے کہ اسے بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں مخصوص رقم ادا کرنی ہوتی ہے، خواہ وہ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، جبکہ بڑے پیمانے پر سولر پینلز نصب کیے جانے کے باعث کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی کے حوالے سے حکومت کا پلان عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ جس صارفین کے پاس پیسے ہیں وہ سولر پینل انسٹال کر رہا ہے، جبکہ بجلی کے چارجز کی ادائیگی کا بوجھ ان غریب صارفین پر منتقل ہو رہا ہے جو سولر سسٹم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لاہور ڈویژن کی دلیل ہے کہ صارفین نے سولر سسٹم اپنی ضرورت کے لیے لگائے ہیں، لہٰذا جو اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی واپسی خریداری کے نرخ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی قوت خرید کے مطابق ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت پاکستان میں 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے قابل سولر پینل درآمد کیے جا چکے ہیں، جبکہ شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار 3000 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے۔